حضرت کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ آج کل جو قسم کھاتے ہیں تیرے چہرے کی قسم، بچے کی قسم، ماں کی قسم، تو کیا ایسی قسم توڑنے پر کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ اس وقت وہ سواری کے ساتھ چل رہے تھے اور اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے، یعنی حضرت عمر اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، بے شک اللہ تعالی تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم کھاؤ۔ جس شخص کو قسم کھانا ہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ در مختار میں ہے کہ کوئی شخص اللہ کے جتنے نام ہیں ان میں سے جن ناموں کے ساتھ قسم کھائے گا قسم ہو جائے گی، بول چال میں اس نام کے ساتھ قسم کھاتے ہو یا نہیں، مثلا اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، پروردگار کی قسم، یوں ہی خدا کی جس صفات کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی قسم کھائی تو قسم ہو جائے گی۔ مثلا خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، اس کی بزرگی کی قسم یا بڑائی کی قسم، اس کی قدرت کی قسم، اس کی قوت کی قسم، قرآن کی قسم، کلام اللہ کی قسم، یہ وہ قسم ہے جن قسم کو کھائے گا تو قسم ہو جائے گی۔ اگر ان قسموں کو کھایا اور توڑ دیا تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا 10 فقیروں کو 2 وقت پیٹ بھر درمیان درجے کا کھانا کھلائے یا 10 فقیروں کو کپڑے پہنائے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھنا کفارہ ہے۔ اور ایک بات اس میں یاد رکھیں کہ مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے تو مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بجائے میں صدقہ فطر کے مقدار بھی دے سکتا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسکین کو 10 روز کھانا 2 وقت کا دے دے یا 10 روز تک 2 وقت کھلا دیا کرے۔ ہاں اتنا یاد رکھیں کہ بہت گھٹیا قسم کا کھانا کھلانے کی اجازت نہیں، درمیانے درجے کا ہونا چاہیے۔ اور مسکینوں کو کپڑے پہنائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑا بھی درمیانے درجے کا ہونا چاہیے۔ درمیانے درجے کا مطلب یہ ہے کہ جن کپڑوں کو مسکینوں کو دیا جائے اس کپڑے سے بدن کا اکثر حصہ ڈھک جائے، اور ایسا کپڑا دیا جائے جو 3 مہینے تک چل سکتا ہو۔ اور روزے کا کفارہ تبھی ادا ہو سکتا ہے جب کھانا کھلانے، کپڑا دینے اور غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو، اس صورت میں وہ روزہ رکھ کر کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن جو وہ روزہ رکھے گا تو ضروری ہے کہ یہ روزے مسلسل رکھے جائیں، یعنی لگاتار رکھنا پڑے گا۔ مثلا اگر کسی نے آج روزہ رکھا، کل نہیں رکھا، پھر پرسوں رکھا، پھر ترسوں نہیں رکھا، تو اس طریقے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ آج روزہ رکھا، پھر کل رکھے، پھر پرسوں رکھے، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حوالہ تفسیر صراط الجنان۔ اور رہی بات غیر اللہ کی قسم، جیسے باپ، بیٹے، انبیاء، روزے، نماز اور دیگر دینی احکام، یعنی کعبہ، حرم، زمزم، قبر، منبر اور اسی طرح دوسری چیزوں کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اسی وجہ سے اگر کسی نے اس طرح کی قسم کھا لی تو وہ قسم شمار نہیں ہوگی، اور نہ اس قسم کے توڑنے پر شریعت کا کوئی حکم لگے گا، یعنی ایسے قسم کو توڑنے پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ حوالے کے طور پر حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غیر خدا کی قسم قسم نہیں ہے۔ مثلا تمہاری قسم، اپنی قسم، تمہاری جان کی قسم، اپنی جان کی قسم، تمہارے سر کی قسم، اپنے سر کی قسم، آنکھوں کی قسم، جوانی کی قسم، ماں باپ کی قسم، اولاد کی قسم، مذہب کی قسم، دین کی قسم، علم کی قسم، کعبہ کی قسم، عرش الہی کی قسم، رسول اللہ کی قسم، یہ وہ قسمیں ہیں کہ ان قسموں پر شریعت میں کوئی حکم نہیں لگے گا۔ اگر ان قسموں کو کوئی کھائے اور پھر اس پر عمل نہ کرے، یعنی کھا کر پھر وہ کام کر دیا، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ حوالہ بہار شریعت جلد 2 حصہ 9 صفحہ نمبر 302،
خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی قسم کھائی یا قرآن کی قسم کھائی یا ان کی صفاتی ناموں کی قسم، وہ قسم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اس قسم کو کھا کر پھر توڑ دیا تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کی قسم کھائی، یہاں تک کہ رسول اللہ کی قسم کھائی، ایسا قسم کھانا بالکل جائز نہیں ہے۔ ضرور ہے کہ اگر کسی نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو وہ توبہ ضرور بھی ضرور کرے، اور توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کرے آج کے بعد خدا کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائیں گے۔ لیکن دنیاوی کسی قسم کو کھا لیا، مثال کے طور پر اگر کسی نے کہا اپنے بیٹے کے سر کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آج سے تمہارے گھر نہیں جائیں گے یا فلاں کام نہیں کریں گے، لیکن کل جا کر وہ اس کے گھر چلا گیا یا پھر وہ کام کر دیا، تو ایسے قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، زیادہ سے زیادہ دوستوں احباب تک شیئر کریں، سارے دوستوں احباب کو اس مسئلے کی جانکاری ہو جائے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔